رہی، اس نے کھانا نہیں کھایا، 7-8 دن جب بھوکی رہی نا تو ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گئی۔ میں اس دن رات میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیر میں درد ہوا، میں نے سوچا اچانک سے درد ہونے لگا، ٹھیک ہو جائے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آج بھی یہ درد ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو صبح کو دیکھا کہ میرا پیر سوج گیا تھا، میرا پیر بہت زیادہ سوج گیا تھا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، پیر کاٹا جائے گا۔ میں نے اتنا سنا تو ڈاکٹر سے کہا ٹھیک ہے آپ میرے پیر کا آپریشن کریں۔ ڈاکٹر نے پیر کا آپریشن کیا، پیر کاٹا، اور اب حالت یہ ہے کہ میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ ماں کی بددعا میرے حق میں قبول ہوئی، میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے، میرا پیر سڑ گیا، اب مکھی بھی اس پہ بھن بھناتی ہے، کوئی میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے یہ ماں کا گستاخ ہے، یہ لعنتی انسان ہے، لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ وہ عالم صاحب نے جب اتنی بات سنی نا، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ آدمی کہتا ہے عالم صاحب میں اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب معافی کس سے طلب کروں، میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ عالم صاحب میرے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں، آپ عالم دین ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عالم صاحب روتے روتے کہنے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ چاہے گا تو دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ اگر اپنی اولاد سے روٹھے ہیں تو اللہ بھی اس سے روٹھا، اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ کو پہلے راضی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کا یہ آسرا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جب جوان ہوں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب اولاد کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے طریقے سے چلنا نہیں آتا، تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتا، تمہیں اس دنیا کے مطابق جینا نہیں آتا، تمہیں کوئی طور طریقہ نہیں آتا۔ وہ ماں باپ جس نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کر دیا، پال پوس کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسروں سے بات کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ کہیں اچھی جاب کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ اچھے انسانوں میں بیٹھ سکے،